کیونکہ کلام پڑھنا اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے وزیر اعظم نے ہمیں 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، صدر پاکستان سے 5 منٹ گفتگو ہوگی، فلاں ڈی آئی جی ڈی ایس پی سے کتنا خوش ہوں گے، رب العالمین کسی سے قرآن میں گفتگو کرے، اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہر ایک کو ملتی نہیں ہے، تو جو عشق مجازی میں لگتا ہے۔ دوسرا نقصان، اللہ دین کے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت ہے، جب تم گناہ میں پڑ جاتے ہو ہم تمہارے سے رزق چھین لیتے ہیں۔ اب وہ رزق سے کس طرح محروم ہوتا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماریاں لگا لیتا ہے وہ کچھ کھا نہیں سکتا۔ شوگر ہو گیا، بھائی میٹھا نہیں کھا سکتے، بلڈ پریشر ہو چکا ہے، نمکین چیز نہیں کھا سکتے، فالج ہو چکا ہے، یہ نہیں کھا سکتے، کینسر ہو چکا ہے، یہ چیز نہیں کھا سکتے، ساری دولت موجود ہے، پیسہ موجود ہے، صبح صرف ایک سوکھی روٹی آدھی روٹی کھا رہا ہے، یہ صرف 2 پاپے صبح کھا رہا ہے، 2 شام کو کھا رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے، بینک بیلنس ہوتے ہوئے، جائیداد اتنی کہ اسے خود نہیں پتا، 7 نسلیں کھائیں، لیکن اللہ اسے کھانے کی توفیق نہیں دیتا، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایسی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، یہ اپنے مال کو خود نہیں کھا سکتا۔ تو عشق کا تیسرا نقصان اس گناہ کا کیا ہے؟ اللہ رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ اس کی جان نوکری لگی ہوتی ہے، چند دنوں میں چھوٹ جاتی ہے، تنخواہ دن بدن کم ہونا شروع ہوتی ہے، وہ عروج کی طرف نہیں جاتا، تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ آئے دن اس کے مالک کو اس کے عیوب ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لیٹ آ رہے ہو، تم دلچسپی نہیں لے رہے ہو، تم کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہو۔ جب رب محبت کرتا ہے نا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ پھر جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ نوکری سے نکل جاتا ہے یا اس کا رزق محدود ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا گناہ، تیسری سزا اللہ کیا دے گا؟ جو اس عشق مجازی میں لگا ہوگا اللہ رزق سے محروم کر دے گا، رزق نہیں ملے گا، اتنی تنخواہ ہوگی زندہ رہے گا، بچا نہیں سکے گا۔ آج کہتے ہیں جی بچتا کوئی نہیں ہے، تو گناہ کتنے کیے یہ بھی تو دیکھیں، نافرمانی رب کی کتنی کی ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں رزق سے محروم کر دیا۔ نمبر 4، چوتھا نقصان جب انسان اس گناہ میں پڑتا ہے، اللہ حیا ختم کر دیتا ہے، انسان کی زندگی سے حیا چلی جاتی ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اب فحش باتیں کر رہا ہے، بے گناہ اس سے غیر محرم سے بات کر رہے، حیا نہیں آ رہی کہ میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا بھائی دیکھ رہا ہے، گھر والوں کو پتہ چل گیا، وہ کہتے کوئی نہیں، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ نام تبدیل ہو گئے، یہ جو میرا دوست ہے۔ اللہ نے جب حیا ختم کر دی انسان بے غیرت بن جاتا ہے، پھر وہ انگریز کی زندگی پہ چلنا شروع ہوتا ہے، اور جب اس کی زندگی میں حیا ہوتی ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو چوتھی چیز اللہ کیا لے گا؟ حیا کی نعمت لے لے گا، اس لیے کہ ایمان اور حیا 2 جڑواں بھائی ہیں، جب کسی قوم سے اللہ حیا لے لیتا ہے پھر آگے جا کر اس کا ایمان بھی لے لیتا ہے۔ نمبر 5، جو اس گناہ میں پڑتا ہے، 5واں نقصان کیا ہے؟ اللہ اسے مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آئے دن مصیبت ہوگی، کبھی بچہ یہ بیمار ہو گیا، یہ ٹھیک ہوا، دوسرا بیمار ہو گیا، آج بجلی کا بل زیادہ آ گیا، بھئی گیس کا بل زیادہ آ گیا، یہ پنکھا جل گیا، یہ لائٹیں جل گئی، موٹر سائیکل کے یہ ٹائر خراب ہو گئے، یہ اتنا کام نکل آ گیا، یہ گھر میں چھت کا رنگ آئے دن کیوں خراب ہو رہا ہے، یہ آئے دن بیوی کو بیماریاں لگی ہیں، آئے دن اس کو بیماریاں، یہ گناہ کی وجہ سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، لیکن تمہارا رب تمہیں معاف بہت کرتا ہے، ورنہ تو دھرتی میں کوئی بچتا نہیں چلنے کے لیے، اگر اللہ سب کو پکڑ لیتا لیکن اللہ معاف زیادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت ہے۔ اس لیے ہر آدمی یہ کہتا ہے جی حضرت مصیبت میں کوئی وظیفہ بتائیں، حضرت مصیبت پریشانی میں ہے، حضرت کوئی تعویذ لکھ کر دیں۔ ہر مصیبت تعویذ کا وظیفہ کیا ہے؟ رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، جو رب کی نافرمانی چھوڑ دے گا کسی اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خوش ہو کر اس کے سارے کام کرے گا، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ مخلوق کو تمہارا بنا دے گا۔ جس کا رب اس کا سب، جس کا رب اس کا سب، جس کے ساتھ اللہ ہے ساری مخلوق اس کے ساتھ ہے، جو رب سے کٹا وہ سب سے کٹا، پھر اللہ تعالیٰ سب کو اس کا دشمن بنا دیتا ہے۔ تو ایک نقصان اللہ کیا دے گا؟ مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں ڈال دے گا۔ نمبر 6، چھٹا نقصان،
جب انسان عشق مجازی میں لگتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں سے اس کی عزت ختم کر دیتا. کسی کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی, دوست بھی عزت نہیں کرتے, یار یہ تو فلاں غیر محرم سے باتیں کرتا ہے, یہ فلاں سے موبائل اور میسج پہ تعلق رکھتا ہے. دوستوں کے دلوں سے محبت ختم, گھر والوں کے دلوں سے محبت ختم, آہستہ رفتہ رفتہ سب کی محبت ختم ہو جاتی ہے. کوئی اس کی عزت نہیں کرتا معاشرے میں, وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے, چاپلوسی کرتا ہے, لیکن دل تو اللہ کے قبضے میں نا. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جو